کیونکہ بڑے بڑے ماہر عربی دان، شعر و شاعری کرنے والے اور کہاوتیں لکھنے والے وہ بیت اللہ کی چھت کے ساتھ لا کر کے لگا دیتے تھے، اور جس کا سب سے اچھا اور عمدہ رہ جاتا تھا اس کا لگا رہتا تھا، باقی سب کو اتار. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم إنا أنزلناه في ليلة القدر. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحياء ليله وأيقظ أهله وشر مئزره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات اللہ احکم الحاکمین کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، جب سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ کچھ ایسے اعمال ہیں جو خاص ہیں، جیسے روزہ ہے، قرآن ہے، زکوٰۃ ہے. یہ وہ اعمال ہیں جن کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جن کا بہت ہی زیادہ گہرا تعلق آخری عشرے کے ساتھ ہے، یعنی رمضان المبارک کے آخری دن 10 دنوں کے ساتھ. وہی چیزیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے لگا ہوں. آئیے دیکھیے کہ اللہ رب العزت وہ کیا چیزیں بتانے لگے ہیں کہ جو بڑی خاص ہیں آخری عشرے کے ساتھ. اللہ رب العزت نے اپنے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم نے نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کیا ہے؟ آؤ چلتے ہیں پہلے اس چیز کی طرف جس چیز کی طرف اللہ نے سب سے پہلے اشارہ کیا، انا انزلنا. اللہ کیا نازل کیا؟ اور اللہ رب العزت کا قرآن ہے. اللہ رب العزت خود ہی بتانے لگا ہے تم سب کو کہ مالک کائنات نے سب سے پہلے تمہاری طرف کیا چیز نازل کی ہے، کیا چیز دی ہے.
اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ رب العزت نے کھلا اعلان کیا، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ، ماہ صیام کا مہینہ، اس میں سے ایک رات ایسی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، ماہ صیام کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم نے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر کے قرآن کو اتارا اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز اور کتاب بنا کر کے اتار دی۔ اب قرآن حکیم آ گیا، قرآن حکیم اترا۔ اب دیکھیے اللہ نے یہ بات تو کہی کہ ہم نے قرآن پاک کو اتارا، ماہ صیام میں اتارا، اور اللہ رب العزت نے چیلنج بھی کیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا مکے میں، اور نبوت کا تاج جو ہے وہ سر پہ پہنا دیا، نبی بنا دیا، اور فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ پہنایا ہے، یہ وقت ایسا وقت ہے، بڑے عربی دان، لغت دار، ماہر جو ہیں وہ عربی کے موجود ہیں، شعر و شاعری کرنے والے موجود ہیں، بڑا عروج پانے والے اور عروج حاصل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ میرے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے، سورہ اخلاص کو لکھیے اور بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ چسا کر دیجئے، لگا دیجئے، کیونکہ بڑے بڑے ماہر عربی دان، شعر و شاعری کرنے والے اور کہاوتیں لکھنے والے وہ بیت اللہ کی چھت کے ساتھ لا کر کے لگا دیتے تھے، اور جس کا سب سے اچھا اور عمدہ رہ جاتا تھا اس کا لگا رہتا تھا، باقی سب کا اتار دیا جاتا تھا۔ اب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی، ان لوگوں نے شعر و شاعری بھی لگا دی۔ اب انتخاب کرنے کی باری آئی کہ دیکھا جائے کہ کس کا کلام سب سے بہترین ہے، عمدہ ہے۔ دیکھا تو سورۃ اخلاص پہ نظریں جم گئی، رک گئیں کافروں کی۔ یہ بڑی بلاغت اور فصیح علم رکھنے والے لوگ عربی کے اوپر نظریں جم گئی، ٹھہر گئیں۔ یہ جو کلام ہے نا یہ کسی بشر کا نہیں ہے، انسان کا نہیں، یہ کسی آسمانی مخلوق کا کلام ہے۔ کلام جب اللہ رب العزت اتارے تو وہ کیوں نہ عمدہ ہو اور بہترین ہو۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات کہی اور علی الاعلان یہ بات کہی، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کہا، یہ بلوغت کے اوپر پورا عروج رکھنے والے، شعر و شاعری کرنے والے، یہ سارے کے سارے مل جائیں، اور جن و انسان مل جائیں، بڑے بڑے بشر مل جائیں، لوگ مل جائیں، اور مل کر کے میرے قرآن جیسی ایک صورت لے کر کے آ جائیں، نہیں لا سکتے۔ اللہ نے پھر کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس جیسی کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم بلغت کے اوپر، عربی کے اوپر پورا عروج رکھتے ہوگے، جنہیں تم مجھے چھوڑ کر کے غیر اللہ کو الہ بناتے ہو، ان کو بھی اکٹھا کر لو، لے آؤ، سر توڑ کوششیں کر لے، میرے قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں بنا سکتا۔ آؤ دیکھو کتنی عظیم کتاب ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی لا یمسہ الا المطہرون، کہ اللہ رب العزت نے عرش معلیٰ سے انتخاب کیا۔ کس کا انتخاب کیا ہے؟ فرشتوں کا سردار ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اس کے بعد فرش پہ دیکھا تو سب سے بہترین روح کو پایا، اس کا انتخاب کیا۔
اس کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین سینہ جس کا پایا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن حکیم جہاں سے آیا ہے، جس ذات نے بھیجا ہے وہ پاکیزہ ترین ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو لے کر کے آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام معصوم عن الخطا ہے، وہ پاکیزہ ترین جو ہے وہ جبریل ہے، فرشتہ ہے، اور جس سینہ اطہر پر میں نے اپنے قرآن کو اتارا ہے وہ کائنات کا سب سے پاکیزہ ترین سینہ ہے اور بہترین انسان ہے۔ جب اتنا پاکیزہ ترین ہو تو اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ جب تک تم پاکیزہ نہیں نہ ہو جاؤ گے میری کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ یہ اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ امام آپ کو کھڑے ہو کے سناتا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو کے سنتے ہیں، اسے سنے بطور رحمت، اسے سنے بطور تعلیم۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو انسان ثواب کی نیت کے ساتھ ایمان کی حالت میں آ کر کے مصلی امامت میں کھڑے ہو کر کے امام نماز تراویح پڑھاتا ہے، پیچھے کھڑا ہو کے تو سیکھتا ہے، سنتا ہے، بطور رحمت، بطور ہدایت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رب کبریا تیری زندگی کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ میرے دوستو بھائیو، قرآن پاک اتنی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ رب العزت نے کہا یہ قرآن ایسی کتاب ہے اگر میں ان پہاڑوں پہ سخت ترین چٹانوں پہ اتار دیتا، یہ پھٹ کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے روئی کے تنبوں کی طرح ہواؤں میں اڑ جاتے۔ اگر میں زمین پہ اتارتا زمین پھٹ جاتی۔ اگر میں مردوں کے اوپر قرآن پاک کو اتار دیتا، مردے قبروں سے اٹھ کر کے زمین سے نکل کر کے کلام کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا ہے، یہی قرآن ہے جس کو سننے کے لیے اللہ رب العزت کے فرشتے بھی زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث سے صحابی آیا کہتا اللہ کے نبی میں رات کو قیام کر رہا تھا، سورۃ بقرہ کی آخری آیات تلاوت کر رہا تھا تو میرے سامنے میرے پاس ہی میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور ساتھ میرا بچہ تھا۔ گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر جو روشنی آ گئی ہے اور جو روشنی ہوتی جا رہی اور ایسے ہو رہی جیسے میرے سر کے اوپر دیے جل رہے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں قرآن پاک پڑھتا تھا تو پھر وہ جو لائٹیں تھیں وہ میرے قریب ہوتی جاتی تھی۔ جب میں قرآن کی تلاوت کو بند کرتا تھا تو وہ لائٹیں اور وہ دیے اوپر کی طرف چڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی میں پریشان ہو گیا، کہیں یہ نہ ہو کہ میں قرآن پڑھتا رہوں اور یہ میرا گھوڑا ڈر کی وجہ سے اچھلتا رہے، کہیں میرے بچے کو یہ ہلاک ہی نہ کچل ہی نہ ڈالے۔ میں نے تلاوت کو بند کر دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، جب تو قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے ہوئے جو وہ لائٹیں تھیں یا وہ دیے تھے، وہ لائٹیں اور دیے نہیں تھے، وہ اللہ رب العزت کے فرشتے تھے جو تیری پڑھی ہوئی کتاب، اللہ رب العزت کی پڑھی ہوئی کتاب قرآن حکیم کو سننے آئے تھے۔ اگر تو دن کے اجالے تک تلاوت قرآن حکیم کرتا رہتا تو صبح کے اجالے میں لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اللہ کہتے وہ ہدم و شفاء و رحمت للمؤمنین، ہم نے قرآن حکیم کو ہدایت بنا کر کے بھیجا۔ ایسے الماری میں رکھ دینا، نہ پڑھنا، قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، یہ گناہ کبیرہ۔ اللہ کہتے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں دوسرا اہم ترین کام جو ہم کرتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ کے آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے ہم اعتکاف کرتے ہیں۔
اعتکاف یعنی دنیا سے قطع تعلقی کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، میل جول بات چیت سارا کچھ چھوڑ کے، موبائلوں کو چھوڑ کر کے، موبائل کی دنیا کو ختم کر کے آ کر کے اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کر کے اللہ رب العزت کو روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشر مئزرہ، کہ جب ماہ صیام کا آخری عشرہ آ جاتا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر پستہ ہو جاتے، کمر پستہ ہو کے یعنی تازہ دم ہو کے ایسے نیکیوں کی طرف بڑھتے ہو، بھاگتے دوڑتے اور رات کو اٹھ کر کے قیام کرتے اور ہمیں بھی جگاتے اور ہم بھی قیام کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہی چیز صحابہ کرام میں تھی، صحابہ کرام بھی اٹھ کر کے رات کو قیام کرتے تھے۔ اور امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہے یجتہدون فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جتنی جد و جہد کرتے تھے وہ اس کے علاوہ کسی عام دنوں میں اتنی جد و جہد نہیں کرتے۔ اور امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے حتیٰ توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر گئے، دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد پھر امہات المومنین نے اعتکاف کیا۔ یعنی امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو جانتی تھی کیونکہ آپ کی اہلیہ تھی، اور امی عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو زندگی کے بارے میں بتایا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی کے آخری دور میں آخری سال میں 20 دن اعتکاف کیا۔ یہ اعتکاف چھوٹی چیز نہیں ہے، اعتکاف بہت بڑی چیز ہے، اس کی حدود و قیود بھی ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، نماز جنازہ میں بھی نہیں جا سکتے، بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتے، اور کسی کام کے لیے بھی اپنے حجرہ کو مسجد کو چھوڑ کے باہر نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ کوئی ایسا ضروری کام ہو کہ جسے کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ آؤ دیکھنا بات کس طرف جا رہی ہے، بڑی انتہائی اہم بات بتانے لگا ہوں آپ کو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فرماتے ہیں جس شخص نے قرآن سنا، قرآن کی تلاوت کی، قیام کیا، روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد اعتکاف بھی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے اعتکاف بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی۔ اب اللہ رب العزت عرش معلیٰ سے کیا اعلان کرنے لگے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں یہ میرا پیارا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اب جس نے اس کے ساتھ عداوت کی میں اس کے ساتھ کھلا اعلان دشمنی کا اعلان کرتا ہوں۔ کس کے لیے اعلان ہونے لگا ہے؟ جو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے، نماز جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب کر دیتی ہے انسان کو۔ اب جب نماز قریب کر دیتی ہے مگر اللہ رب العزت کے قریب وہ عروج نہیں حاصل کرواتی جو دو چیزوں کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ عروج مل جاتا ہے، اللہ رب العزت کا قرب مل جاتا ہے انسان کو نماز فرضی ادا کرنے کے بعد، مگر جو عروج ملنا تھا وہ ابھی نہیں ملتا۔ وہ عروج کیسے ملے گا؟ وہ سنتیں پڑھ کے، نوافل ادا کر کے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کی حالت میں سنتیں بھی ادا کرنی ہے، نوافل بھی ادا کرنی ہے۔ جب آپ سنتوں کو بھی ادا کریں گے، نوافل بھی ادا کریں گے، اللہ رب العزت کہے گا عرش معلیٰ سے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا محبوب ہے، اس کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، اس کے کان میرے کان ہیں جن کانوں سے یہ سنتا ہے، اس کا چہرہ میرا
میرا چہرہ ہے، اس کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں، اس کے پاؤں میرے پاؤں ہیں جن کے ساتھ یہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اب اس کے سارے جسم کے اعضاء کو میں نے اپنی تابعداری اطاعت گزاری میں لگا دیے ہیں۔ اب یہ اس نے عروج پا لیا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کو پا لیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اعلان کرتا ہے اب اس نے سنتوں کو ادا کیا، نہ جاننا ہلکا ان سنتوں کو کہ فرض ادا کر لیے تو نماز ہو گئی، نوافل بھی ضروری ہے، سنتیں بھی ضروری ہے، اور یاد رکھنا وہ سنتیں وہ نوافل ضروری ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے فرضی نماز سے پہلے یا بعد والی۔ اب اللہ اعلان کرتا ہے یہ میرا بندہ ہے، جو کچھ سوال کرے گا میں اسے عطا کر دوں گا، میری طرف سے کوئی نہ نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت کیا دینے لگے ہیں؟ اب انتہائی اہم ترین آپ کو بات بتاتا ہوں جو میرے دماغ کے اندر جو ہے نا اس نے کھلبلی مچائی کہ میں سوچ کے انتہائی جو ہے نا وہ ششدر سا ہوں کہ نماز ایسی ایک چیز ہے، اللہ رب العزت کی عبادت طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک ہوتی ہے، جب تک سورج غروب ہو جاتا ہے، اور رات کے طلوع ہونے کے بعد، رات کی اندھیرا آنے کے بعد صبح کے سورج نکلنے تک اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی رہتی ہے مسلسل۔ بیت اللہ کے ارد گرد طواف ہوتا رہتا ہے، عبادت ہو رہی ہے، مگر وہ طواف بھی کس وقت رکتا ہے؟ جب اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، مؤذن اذان دے دیتا ہے، سارا جو عبادت چل رہی تھی عبادت رک جاتی ہے، نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ آپ کی زندگی کے ساتھ یہ نماز، یہ نوافل، یہ سنتیں کتنی زیادہ ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں تیرا کام، تیرا سارا کچھ نماز کے بعد، نماز کے وقت کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ حرام ہو جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں جس کی طرف تو بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، فاذکرونی فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جو رزق تو تلاش کرنا چاہتا ہے میں تجھے ان کو پڑھنے کے بعد، نماز کو ادا کرنے کے بعد دوں گا۔ اتنی انتہائی اہم ترین چیز نماز ہے جو اللہ رب العزت کا قرب دلا رہی ہے۔ تجھے، مجھے، ہم سب کو رمضان کس لیے تیار کر رہا ہے؟ اس لیے تیار کر رہا ہے کہ ہم نمازی بن جائیں، ہم نمازی بن کے اپنے ان گناہوں کی چتا کو، ان گناہوں کی آگ کو جو جل رہی ہے، جو ہم نے خود جلائی ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، جس کے اندر ہم نے خود ڈلنا ہے۔ کیا ہم نے سوچا ہے اعتکاف کے اندر یا جب سے ماہ صیام شروع ہوا ہے، 20، 22، 23 روزے گزر کے تب سے لے کر کے اب تک ہم نے جو چتا جلائی ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے خود ڈلنا ہے، کیا ہم نے اپنی آنکھوں کے اس پانی کے ساتھ اس چتا کو ٹھنڈا کیا ہے؟ اس گناہوں سے بڑکتی ہوئی آگ کو، جلتی ہوئی آگ کو جس کے اندر ہم نے خود جانا ہے اور اپنے ہاتھوں سے جلائی ہے، کیا آنکھوں کے پانی سے اس آگ کو بجھایا ہے؟ کیا اپنے گناہوں کی چتا کو بھسم کروایا ہے؟ بھسم کروا کے کیا ہم نے اپنے نام جنت کو الاٹ کرایا؟ سوچنے والی چیز ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری تیسری چیز کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر۔ کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اس رات کے اندر فرشتے اور روح الامین کرتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج کے طلوع ہونے تک لوگوں پہ سلامتی رہتی ہے۔ اب لیلۃ القدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ تو سمجھ آ رہی ہے۔ کیا یہ سوچے کہ ہماری زندگی 20 سال ہے، 15 سال ہے، 30 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، کتنی زندگی ہے؟ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر، یعنی بہتر لفظ سنے سمجھے کہ بہتر 1000 مہینوں میں آتے ہیں 83 سال 4 مہینے،
یعنی آپ کی عمر کے حصے سے بھی شاید ہو سکتا ہے کہ آگے کام نکل جائے، اور آگے سے آگے جا رہا ہے کیونکہ بہتر ہے، اور یہ رات اتنی بہتر ہے جس کی تلاش کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھتے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی اٹھتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اپنے آپ کو بستروں سے الگ کر دیتے، جدا کر دیتے، خوف کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے، اور امید کے ساتھ، اس طمع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ میں نے اپنے روٹھے ہوئے رب کو، مالک کو، ناراض مالک کو، روٹھے ہوئے رب کو منانا ہے، اس امید کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کو ایسے اجر سے نوازوں گا کہ جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، ایسا اجر دوں گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو، بہقی کی حدیث ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کے اندر جبریل امین بھی آتے ہیں، سبز رنگ کا جھنڈا پکڑا ہوتا ہے، لا کر کے دیکھنا کس کا رمضان بیکار جانے لگا ہے، کس کا رمضان، کس کا اعتکاف، کس کی نمازیں بیکار جانے لگی ہیں، ضائع جانے لگی ہیں، اور ایسے یعنی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے پہلے آپ کو سنائی کہ رمضان شروع ہوا، یا باغی الخیر اقبل 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 ویا باغی الشر اقصر، اب جو نیکی کو طلب کرنے والے اٹھ، کمر پستہ ہو جا، بڑھ نیکی کر، اور برائی کو طلب کرنے والے رک جا۔ دیکھنا کیسے کسی کے لیے رمضان برباد ہونے لگا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل آتے ہیں، سبز رنگ کا جھنڈا پکڑا ہوتا ہے، اور بیت اللہ کی چھت پہ لگا دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے فرشتوں زمین میں بکھر جاؤ، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں میں سے، بازوؤں میں سے 2 بازو پھیلاتے ہیں جو مشرق اور مغرب کے کناروں تک پھیل جاتے ہیں۔ اب وہ فرشتے زمین میں پھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس حالت میں ہے، دعا کر رہا ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ آ کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو طلوع فجر کے قریب ملتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم نے چکر تو لگا دیا، مگر ایک بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ بتائیں تو صحیح، ہم نے چکر لگایا، کیا اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، ان لوگوں کے ساتھ، یہ جاگنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، روزے رکھنے والے، قیام اللیل کرنے والے، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا، جبریل بتائیں تو صحیح۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی طرف نظر رحمت اور کرم کے ساتھ دیکھا، اور ان کے اوپر خاص اپنی رحمت کر دی، مگر 4 قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت ابھی بھی ناراض ہے، ان کا روزہ بھی بیکار، ان کا رمضان بھی بیکار، قرآن بھی بیکار، تلاوت بھی بیکار، سارا کچھ ان کی عبادات کرنی بیکار چلے گی۔ پوچھا جبریل وہ کون سے 4 قسم کے لوگ ہیں؟ کہا سب سے پہلا وہ انسان جو شراب پیتا ہے، شراب پیتا ہے، شرابی کے ساتھ ابھی بھی اللہ رب العزت ناراض ہے۔ دوسرا وہ انسان جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہے، کینہ، عداوت، بغض رکھتا ہے، ہر وقت اس چیز میں لگا رہتا ہے کہ اس کی کوئی برائی، کوئی چیز مجھے ملے اور میں جو ہے اس کو ذلیل کروں، ہر وقت اس چیز میں لگا ہوا ہے۔ تو بھائی جب مر ہی جانا ہے تو پھر دوسروں کی برائیاں دیکھنے کا کیا فائدہ، اپنی برائیوں کی طرف انسان دیکھ لے۔ اور تیسرا انسان وہ ہے جو رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، بہن بھائی کے ساتھ قطع تعلقی، جائیداد کی وجہ سے، اور رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کر دیتا ہے، یہ اس کا رمضان بیکار چلا جاتا ہے۔ 4 قسم کے لوگوں کا۔ باقی جن کا ہے اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت اور کرم کے ساتھ دیکھتا ہے۔ رمضان چل رہا ہے، زیادہ توقع جو ہے وہ ہفتے کی عید کے ہے،
کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جمعے کی بھی عید ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ دینا۔ اب صدقۃ الفطر کس کو دینا ہے اور صدقۃ الفطر کتنا ہے، یہ 2 منٹ کی بات پہ آپ سمجھ لیجئے گا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، صدقہ ہر عاقل، بالغ، سمجھدار، روزے دار، بیمار، روزہ نہیں رکھا، روزہ نہیں رکھ سکتا، مسافر ہے، بچہ ہے، وہ بچہ بھی جو عید سے پہلے جو ہے عید الفطر سے پہلے پیدا ہو گیا، ان سب کے اوپر صدقۃ الفطر فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے دینا۔ اب صدقۃ الفطر کیوں دینا ضروری ہے؟ جو ہم روزے رکھتے ہیں اس کے اندر گناہ غلطیاں ہو جاتی، کمی پیشی ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا کرتے ہیں، مگر کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کے ازالے کے لیے صدقۃ الفطر دیا جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر کس چیز سے آپ نے دینا ہے۔ صدقۃ الفطر جو زیادہ آپ گھر میں چیز استعمال کرتے ہیں اس سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا۔ کہ آپ گندم استعمال کرتے ہیں، گھر کے اندر گندم کھاتے ہیں، یا چاول کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا کھجوروں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا پھر آپ کشمش کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ جس ادارہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے حساب لگا کر کے بتایا ہے کہ آٹے کا جو فی کس بنتا ہے وہ 350 روپیہ بنتا ہے، اور 1000 روپیہ چاول کا بنتا ہے، 1500 روپیہ فطرانہ جو ہے وہ کھجوروں کا بنتا ہے، اور 3000 روپیہ کشمش کا بنتا ہے۔ اب جو آپ نے فطرانہ دینا ہے، اس کی جو آپ نے گھر سے نکال کے دینا ہے نا، اس کا ناپ کیا ہونا چاہیے؟ 1 سا ہونا چاہیے۔ اب 1 سا کتنا ہے؟ یہ 1 سا جو ہے فطرانہ، یہ تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے قریب پہنچ جاتا ہے، یہ فطرانہ ادا کرنا۔ اب آپ نے یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اہم بات ہے کہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ گھر میں بازاری آٹا کھاتے ہیں یا گندم والا کھاتے ہیں، اس حساب سے آپ نے فطرانہ دینا ہے۔ اگر اس سے کم دیا پھر آپ کا فطرانہ قبول نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ بہترین چیز لیتا، نکارہ چیز نہیں لیتا۔ آپ کھائے بہترین چیز اور نکارہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیں، وہ بھی اپنے روزوں کو صاف کرانے کے لیے۔ اب آخری بات کہ آپ نے فطرانہ جو ہے وہ 2.5 سے 3 سر کے قریب کلو کے قریب دینا ہے۔ اب مصارف فطرانہ کون ہے؟ جس کو آپ نے فطرانہ دینا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کی قرآن کی آیت انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، انہیں کو فطرانہ دیا جا سکتا ہے، یعنی جن کو آپ زکوٰۃ دیں ان کو فطرانہ دے سکتے ہیں۔ تو فطرانہ